چھرا مارا، ایک مارا دوسرا مارا ہے، آپ کے آر پار وہ چھرا چلا گیا ہے، خون کے فوارے نکلنے شروع ہو گئے ہیں۔ مسلح رسول سیدنا فاروق اعظم کے منہ سے رزین ہو چکا ہے، آپ کی سفید داڑھی ہے، آپ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکے۔ اس بے ایمان نے تیسرا وار کیا ہے، پسلیوں کی آر پار ہو گیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم زمین پر آ رہے ہیں، ہاتھ سے اشارہ کیا عبد الرحمن کو، عبد الرحمن مصلی پہ آ جا، میرے پیغمبر کی نماز میں خلل آئے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے پر مصلی رسول خالی نہ رہے۔ ادھر منافقوں نے عبداللہ بن سبا کی ذریت نے آپس میں مشورہ کیا ہے، یار اسلام بڑا بلند ہوتا جا رہا ہے، اسلام بڑا ترقی کرتا جا رہا ہے، اسلام اوپر جا رہا ہے بھائی، اسلام مربع میل پر اسلامی حکومت ہو گئی ہے، اور ہوتا کیا ہے، توجہ کرنی ہے، یہ ہو کہ اسلام اتنا آگے چلا جائے، لہذا کوئی ایسا منصوبہ بنائے عمر کو شہید کر دیں، لیکن سامنے آنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ عمر کو وہ ہے جس راستے سے جائے شیطان راستہ بدل جاتا ہے، عمر کے سائے سے شیطان راستہ بدل جاتا ہے۔ عمر کو وہ ہے اس کے سامنے کون آئے سامنے کھڑا ہو، اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے، اس کے لیے ایک بندہ جس کا نام ابو لولو فیروز مجوسی ہے، عبداللہ بن سبا کی ذریت کا بندہ ہے، یہ پہلا فتنہ۔ اس کے بعد انہوں نے سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا سبب بھی یہی لوگ بنے تھے۔ توجہ کرنی ہے، وہ تفصیلاً پچھلے جمعہ کر دیا تھا، آج شہادت فاروق اعظم کرنے لگا ہوں۔ توجہ کرنی ہے، یہ وہی بے ایمان ہے، اس نے کہا یہ میرے ذمہ ہے، انہوں نے کہا یہ بدلہ سامنے کیسے آئے گا، کہنے لگا نماز کی حالت میں شہید کروں گا۔ توجہ کرنی ہے، 26 ذی الحجہ، ایک روایت کے مطابق 27 ذی الحجہ ہے، صبح کی نماز ہے، فاروق اعظم مصلی پہ آئے، یہ بے ایمان محراب میں منبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور چھرا اٹھایا ہے بڑا، جو زہر آدمی چھر رہا ہے، بڑی پیاری میں بیٹھا ہوا ہے، صحابہ کرام کھڑے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا حسن و حسین، آپ کے پیچھے سیدنا عبدالرحمن بن عوف، بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ کرام کھڑے کھڑے، توجہ ایمان والے ہو، اور یہ سیدنا فاروق اعظم مصلی پہ آئے، پہلی رکعت ہے، فاروق اعظم نے سورۃ فاتحہ ختم کی ہے، اگلی سورت شروع کی ہے، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ آپ اسی مقام پہ پہنچے ہیں، یہ بے ایمان جلدی سے نکل کے آیا، زور سے چھرا مارا، ایک مارا دوسرا مارا ہے، آپ کے آر پار وہ چھرا چلا گیا ہے، خون کے فوارے نکلنے شروع ہو گئے ہیں۔ مسلح رسول سیدنا فاروق اعظم کے منہ سے رزین ہو چکا ہے، آپ کی سفید داڑھی ہے، آپ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکے۔ اس بے ایمان نے تیسرا وار کیا ہے، پسلیوں کی آر پار ہو گیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم زمین پر آ رہے ہیں، ہاتھ سے اشارہ کیا عبد الرحمن کو، عبد الرحمن مصلی پہ آ جا، میرے پیغمبر کی نماز میں خلل آئے، میری جان جاتی ہے تو
پر مصلی رسول خالی نہ رہے، میری جان چلی جاتی ہے چلی جائے پر نماز میں خلل نہ آئے، نماز میں دیر نہ ہو۔ عبد الرحمن کو پکڑا مصلی پر آئے، آپ خیر سے زمین پر آ گئے ہیں، پورا وجود آپ کے خون سے لثبت ہو گیا ہے، یہ بے ایمان باہر نکلنے لگا ہے۔ صحابہ کرام کی صفیں کوئی معمولی نہیں ہے، اور میری اور تمہاری طرح نہیں، کسی جگہ سے نہیں نکل سکتا۔ صحابہ کو اس بے ایمان نے اچھولے مارنے شروع کر دیے۔ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے نے اپنی چادر کو وٹ دیا، اس بے ایمان کی گردن میں ڈالا، یہ نیچے گرا ہے۔ توجہ، نماز مکمل ہوئی ہے، فاروق اعظم کو گھر لے کر گئے۔ آپ کے دین میں ہوشی تھی، کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا، سامنے دیکھ دیا علی المرتضیٰ بھی موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس بھی ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی ہے، سیدنا طلحہ و زبیر بھی ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ نے فرمایا او عبد الرحمن، جی ابا جی، عبد الرحمن سیدنا عبداللہ سے فرمایا، عبداللہ اپنے بیٹے سے فرمایا، عبداللہ جی، فرمایا ذرا بتلائیے نا، ذرا دیکھئے جس نے میرے پر حملہ کیا ہے وہ مسلمان تھا یا کافر تھا؟ صحابہ نے فرمایا عمر وہ مجوسی بے ایمان ہے، وہ کافر ہے۔ صدیق پر زبان درازی کرنے والا، صحابہ پر زبان درازی کرنے والا، سیدہ عائشہ صدیقہ پر زبان درازی کرنے والا۔ فاروق اعظم نے فرمایا الحمدللہ، اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں شہید نہیں ہو رہا، میں کافر کے ہاتھوں سے شہید ہو رہا ہوں۔ توجہ ایمان والے، فاروق اعظم کے یہ الفاظ ہیں، یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، یہ مجوسی بے ایمان ہے۔ توجہ، آج کوئی اس مجوسی کا دفاع کرے، وہ کالے کپڑوں میں کرے، سبز میں کرے، سفید میں کرے، ہم یہ کہتے ہیں اس بے ایمان کا دفاع کرنے والا بھی ایمان کا کہلانے والا، مسلمان کہلانے والا، خواہ وہ انجینئر ہو، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، خواہ وہ مفسر ہو، محدث ہو، کوئی بھی اگر مجوسی کا دفاع کرتا ہے، میری دعا ہے آپ نے آمین کہنی ہے، اللہ جو ابو لولو فیروز مجوسی کا دفاع کرے، رب قیامت کے دن اس کا حشر اسی مجوسی کے ساتھ کرنا، اور رب جو فاروق اعظم کی شان بیان کرے، قیامت والے دن اس کا حشر فاروق اعظم کے ساتھ کرنا۔ توجہ ایمان والے، مرد کر رہا تھا، توجہ کرنی ہے، خون جاری ہے، حکیم آئے طبیب آئے، دوائی ڈالی، پیٹ کے راستے سے باہر نکل آئی ہے، آپ کے اندر باہر سے زخم ہو گئے ہیں، چھرے آپ کو آر پار ہو گئے ہیں، آپ نے روک دیا، فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے، حکیموں اور طبیبوں کی ضرورت نہیں ہے، میری چند گزارشات ہیں یہ ذرا سن لینا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 6 بندوں کا نام دیا، فرمایا مجھے معلوم ہو رہا ہے رب نے میری دعا قبول کی ہے، شہادت قریب ہے، آج 27 ذی الحجہ ہے، فرمایا 6 میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو، اسے امیر المومنین بنا دو، اسے خلیفۃ المسلمین بنا لو۔ سر فہرست 2 نام ہے، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا طلحہ، بہرحال تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، 6 ہیں، یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پہ بیعت کر دینا۔ میرا دل کرتا ہے شہادت سے پہلے میں ذرا دیکھ لوں تمہارا خلیفہ کون ہے، تمہارا امیر المومنین کون ہے۔ صحابہ کا اتفاق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر ہوا، سیدنا علی المرتضیٰ نے سب سے پہلے عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ توجہ، یہ 3 دن بیعت چلتی رہی ہے، یکم محرم الحرام کو یہ بیعت ختم ہوئی ہے، اس سے پیچھے لے جانا چاہتا ہوں 27 ذی الحجہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا علی حق علی، جی امیر المومنین، فرمایا آج میں امیر المومنین کی حیثیت
حیثیت سے نہیں، آج ایک بھائی ہونے کے ناطے آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، ایک آرزو کرتا ہوں، مہربانی کیجیے اپنے بیٹوں کو حسن و حسین کو ذرا میرے پاس بھیج دیجیے۔ علی میں ان سے کام کوئی نہیں کروں گا، میں اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلا رہا۔ کہنے والے نے کہا عمر پھر کیوں بلا رہے ہو؟ فرمایا اس لیے بلا رہا ہوں، ایک طرف حسن کو بٹھاؤں گا، ایک طرف حسین کو بٹھاؤں گا، یوں نظر کرو حسن نظر آئے، یوں نظر کرو حسین نظر آئے۔ میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں آخری وقت ہو میرے سامنے، میرے بیٹے نہ ہوں بلکہ پیغمبر کے نواسے ہوں، پھر میں کیوں نہ کروں؟ آج میرا اور آپ کا آخری وقت آ جائے، کوشش ہوتی ہے، وصیت ہوتی ہے، میرے فلاں بیٹے کو بلاؤ، میری بیوی کو بلاؤ، میرے فلاں رشتہ دار کو بلاؤ، میرے بھائی کو بلاؤ۔ تمام عمر تیری شان پر، تیری محبت پر جو آل رسول کے ساتھ ہے، فرمایا حسن حسین کو بلاؤ، میں انہیں دیکھتا رہوں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں آپ ان کو بوسہ بھی دیتے ہیں، آپ انہیں سونتے بھی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا امیر المؤمنین خیریت ہے؟ آپ انہیں سونتے بھی ہو اور بوسہ بھی دیتے ہو، خیریت ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کو دیکھا تھا، میرے نبی نے سونتے تھے، میں نے پوچھا آقا آپ کیوں سونتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا وما ریحانتا یا بین الدنیا، اور کائنات والو اللہ نے میرے وجود کو خوشبو سے معطر کیا ہے، میرے پسینے سے خوشبو آتی ہے، پر جب مجھے دل کرتا ہے میں کوئی چمیلی سونگ لو، کوئی گلاب سونگ لو، اللہ نے فرمایا یہ دونوں پھول ہیں جنت کے پھول ہے آقا، جب آپ کو سونگنے کی ضرورت پڑے انہیں سونگ لیا کرو۔ توجہ کرنی ہے، یکم محرم الحرام ہے، صبح کی نماز صحابہ پڑھ کے آئے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن عمر عبد الرحمن کو بلایا، فرمایا عبد الرحمن جی، فرمایا ذرا میری ماں کے پاس جائیے اور جا کر کہہ دیجیے آج امیر المؤمنین نے نہیں بھیجا، معلوم ہوتا ہے زندگی کا آخری دن ہے، شاید میں پھر زندہ نہ رہ سکوں، جا کر بتلا دیجیے آپ کے روز اطہر میں یہاں اگر اجازت ہو تو میں دفن ہو جاؤں، لیکن امیر المؤمنین کی حیثیت سے نہیں، میں دفن ہونا چاہتا ہوں اما آپ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے۔ جب سیدنا عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فاروق اعظم کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا گیا ہے، اور جا کے جب میری ماں کو بتلایا، میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری ماں نے فرمایا میں نے اپنے لیے یہ جگہ رکھی تھی لیکن میرے بیٹے کی خواہش ہوئی ہے اور میں اس کی خواہش کو رد نہیں کر سکتی، یہ تو وہ ہے جو دنیا میں خواہش پیغمبر کے سامنے کرے رب قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے، آج میں عمر کی خواہش کو رد کیسے کروں؟ اسے کہہ دیجیے ماں نے اجازت دی ہے، آج آپ یہاں کے دفن ہو جائیے۔ توجہ یکم محرم الحرام فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، صحابہ کرام نے غسل دیا ہے، دفن پہنایا، جنازہ پڑھایا، اب روضہ رسول میں دفن کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم مٹی بھی ڈالتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی روا ہے اور میری زبان سے نکلا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرماؤ کائنات والو جس جگہ پہ بندہ جس مٹی سے بنتا ہے دفن بھی اسی مٹی میں ہوتا ہے۔ عمر کمال ہے، روضہ رسول کی مٹی سے بنا ہے دفن بھی، اور یہ مقام کوئی معمولی کوئی نہیں، یہ جگہ کوئی معمولی کوئی نہیں ہے۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہر آدمی کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، میرے کاندھے پر کسی نے آ کے ہاتھ رکھا
اور کہنے لگا عمر انشاءاللہ رب راضی ہوگی، عمر رب راضی ہو گیا ہے، عمر بڑا کامیاب ہو گیا ہے، ابو بکر بھی کامیاب، عمر تو بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ عمر جہاں میرا دل کرتا تھا دفن ہونے کو، پر میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہم نے اپنی زندگی میں محبوب کی زندگی میں سنا، جب بھی پیغمبر سے کوئی پوچھتا تھا آپ فرماتے ہاں میں ہوں، میرے ساتھ ابو بکر ہے، میرے ساتھ عمر ہے، میں آ رہا ہوں، میرے ساتھ ابو بکر ہے، میرے ساتھ عمر ہے، میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ ابو بکر ہے، میرے ساتھ عمر ہے۔ پہاڑ پہ کھڑے، پر میں پہاڑ کو جانتا ہے، میرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہے، پر میں عمر بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، جہاں جہاں ہوگا میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن میرے بائیں ابو بکر ہوگا، میرے بائیں عمر ہوگا، میں میدان میں محشر میں ہوں گا، میرے ساتھ ابو بکر ہوگا، میرے بائیں عمر ہوگا۔ عمر تجھے کس طرح پیغمبر سے جدا کیا جاتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں علی المرتضیٰ ہے رو رہی ہے، مجھے سینے سے لگایا، فرما عمر سے رب راضی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والا جمعہ شہادت سیدنا حسین پہ پڑھاؤں گا، تھوڑا وقت پہ تشریف لے آئیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا